بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، پہلگام واقعے کو ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں اور اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر امر ناتھ یاترا کے نام کے اوپر ایک نئی ایکٹیویٹی شروع کر دی گئی ہے. 38 روزہ یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس ایکٹیویٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انوائرمنٹل پولوشن وہ کاز کی جاتی ہے. ولنریبل ہے کشمیر کی انوائرمنٹ اس وقت خاص طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے نام کے اوپر مزید ٹرپس وہاں پر لگائے ہر سال جاتے ہیں لیکن ان کو واپس نہیں بھیجا جاتا. اس مرتبہ بھی یہی کچھ ہوا. 70,000 سے زائد جو ٹرپس ہیں ان کا اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو انڈیا مین لینڈ سے لایا گیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر یہاں پہ بسایا گیا ہے اور ان کو امر ناتھ یاترا کے نام کے اوپر لایا گیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں یاتریز ہر سال آتے ہیں اور ان میں ہر سال ہوش ربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے یہ جو آپریشن سندور کا معاملہ سامنے آیا، اس میں جو نریندر مودی ہے یا سرنڈر مودی جس کو کہا جاتا ہے، اس نے خود یہ کہا تھا کہ یہ پاز ہے، اور اس کے جو باقی لوگ ہیں جو ٹرائک کا ہے، امت شاہ کا اور راجناتھ سنگھ کا اور اجے دول کا، ان لوگوں کا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو آپریشن سندور ہے یہ ختم نہیں ہوا، اس میں پاز آیا ہے. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاز آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ، انڈین سٹیٹ ایک مرتبہ پھر ایسی کسی اپرچونٹی کی تلاش میں ہے جہاں پہ اس کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا دائرہ وسیع ہو سکے اور اس کو ایک ونڈو مل سکے اور جس کو آپریٹ کرتے ہوئے وہ پھر پہلگام 2 کرنے کا ایک اور جو ہے وہ ایفرٹ کر سکے. اب یہ سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں. پاکستان کو، کشمیریوں کو اس حوالے سے بڑے خدشات ہیں کہ یہ پہلگام جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے اب تک ان لوگوں کو، سو کارڈ لوگوں کو یہ پکڑ نہیں سکے اور بار بار الزامات کبھی کشمیریوں پہ اور کبھی پاکستان پہ لگائے جاتے ہیں. اب امر ناتھ یاترا کے معاملے میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اتنی سیکیورٹی کے باوجود اگر کوئی اس طرح کا واقعہ، فالس فلیگ واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ تو کیا ایک مرتبہ پھر جنگ و جدل کا ماحول ہندوستان جو بنانا چاہتا ہے، جیسے اس کو پہلے اس آپریشن میں منہ کی کھانی پڑی، اب کیا دوبارہ سے اس طرح کا ماحول بن سکتا ہے؟ اس پر ذرا بات کریں گے آج کی اس پروگرام میں. پہلے بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سید منظور شاہ، سینئر حریت رہنما ہیں. مشتاق وانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کشمیری تجزیہ کار ہیں. اور ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ایڈوکیٹ سندس ملک صاحبہ، لیگل مائنڈ ہیں، بڑی ووکل آواز ہیں کشمیر کے اوپر. ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب نے ہمیں یو کے سے جوائن کیا ٹیلی فون لائن کے ذریعے، نامور تجزیہ کار ہیں، بڑی دبنگ آواز ہیں جناب. اور عبدالحمید لون بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں. ہم تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹو سٹارٹ وتھ سید منظور شاہ صاحب، امر ناتھ یاترا ایک کشمیری کے طور پہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ان حالات میں جس وقت ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو آپریشن سندور ہے یہ پاز ہوا ہے، یہ رکا نہیں ہے؟ سر بہت شکریہ. بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان نے اس ریلیجس پلگرمیج کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. صحیح. انہوں نے اسے سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا، اور یہ کوئی فوجی اور سیکیورٹی میٹر بھی نہیں تھا کبھی. مقبوضہ کشمیر کی پولیس اور وہاں آلریڈی 7 لاکھ سے زیادہ فوجیں ہیں، اور جو پیراملٹری فورسز اگر ہم ایڈ کریں تو یہ تقریباً 12 لاکھ لوگ بنتے ہیں جو وہاں اس پلگرمیج کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کافی تھا. اب اس آڑ میں جو ایڈیشنل سیکیورٹی فورسز یعنی 581 کمپنیز انہوں نے ڈپلائی کی ہیں، اور ایڈیشنلی انہوں نے نیا اعلان کیا ہے کہ 480 کمپنیز ایڈیشنلی آئیں گی، تو یہ ٹوٹل 70,000 پیپل بنتے ہیں سیکیورٹی پرسنل جو پیراملٹری فورسز اور ملٹری فورسز ہیں. ان کو ڈپلائی کرنے کا وہاں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اگر وہاں اتنے لوگوں کو ڈپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی تو پھر یہ جب مقبوضہ کشمیر میں ملیٹنسی ہوا کرتی تھی، جب جہاد وہاں زور پہ ہوتا تھا بھارت کے ریپریشن اور آکوپیشن کے خلاف، تو اس زمانے میں کیا جاتا. اس زمانے میں بھی یہ پلگرمیج سیف اور سیکیور ہوتا تھا، کوئی ان کو تھریٹ نہیں ہوتا تھا. اب اس سیکیور اور ریلیجس ایکٹیویٹی کو 2 تناظر میں آپ دیکھیں.
मकबूजा कश्मीर में हमने नमाज़ पढ़नी है, जुमा नमाज़ पढ़नी है, तो हमारा कोई वो जामा मस्जिद बंद रहती है, उसको कोई सिक्योरिटी हासिल नहीं है। और यहाँ ये लोग आते हैं तो अभी 70,000 लोगों को डिप्लॉय करने का मकसद कोई ऐसा है कि इसके आड़ में कोई न कोई फ्रॉड करना चाहते हैं, कोई न कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते बतौर हैं। कश्मीरी, बतौर हुर्रियत रहनुमा, आपको ये खदशा है कि एक मरतबा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है? बिल्कुल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इन्होंने करना है। और इनको जो मार पड़ी है पिछली बनियान मरसूस के ऑपरेशन 7 और 8 जून की तारीख को, और मई और 7 को उन्होंने किया, और 10 को हमने रिप्लाई किया। 10 में जब हमने उनको रिप्लाई किया तो उनके जो 14 एयर बेसिस तबाह हो गए, उनके जो ब्रह्मोस स्टोरेज खत्म हो गए। अब उन्होंने वो गुस्सा तो निकालना है, क्योंकि ट्रंप ने आकर उनको रेस्क्यू कर दिया उस वक्त जब उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ रही थी। अब वो ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे भारतीय फौज और भारतीय अवाम में इनकी इमेज क्या करेंगे? बेहतर हो। अपने लोग मारेंगे जैसे उन्होंने पहलगाम में मारे? अपने लोगों को ही मारते हैं। पहले उन्होंने अपने 26 लोगों को कुर्बान किया, उससे पहले उन्होंने 50 को पुलवामा लेथपुरा में कुर्बान किया। ये तो अपने लोगों को में 36 सिखों को, लेकिन वो कश्मीरी थे जिनको मारा था। देखें, पुलवामा लेथपुरा में जो उन्होंने किया, उड़ी में जो उन्होंने किया, वो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। बाद में उनके अपने मीडिया और अपने लीडर्स ही कहते रहे। खुद आपको पता है वो जो सत्यपाल मलिक था, उसने कहा कि यार मुझे तो नहीं बताया गया जब ये पुलवामा लेथपुर का हुआ, मुझे तो आप ये कह रहे हैं कि जी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग खदशा है कि इसके गार्ड में कुछ ऐसा वाकया, कुछ ऐसा सिलसिला हो सकता है। ऐसा सिलसिला ये करना चाहते हैं। एक डायमेंशन इसकी ये है। दूसरी डायमेंशन की तरफ भी जाते हैं। मुश्ताक वानी साहब, आपको मैं इसमें शामिल करूंगा। 70,000 से ज़्यादा ट्रुप्स को इंडिया से लाकर मकबूजा कश्मीर में तैनात करना, सादा सा सवाल है, क्या ये महज अमरनाथ यात्रा के लिए है? मैं समझता हूँ कि अमरनाथ तो ज़ाहिर साल से हो रहा था, कभी भी इस किस्म की सिचुएशन नहीं पैदा होती, लेकिन ओवरऑल वो कंट्रोल करना चाहते हैं रियासत पे, किसी किस्म की वहाँ पर बदअमनी ना हो, तो ये सारा वही सिलसिला है। तो मेरे ख़्याल में जैसे इन्होंने भी मंजूर साहब ने कहा कि वहाँ पर कोई ऐसा ख़दशा नहीं है कि जो पिलग्रिम्स हैं उनको कोई तकलीफ़ हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, बल्कि कश्मीरी तो हमेशा उनको वेलकम करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनके किस्म की हर कोई मदद करते हैं। तो मैं समझता हूँ, को बता दीजिएगा कि अमरनाथ यात्रा की जो श्राइन है उसको दरियाफ्त भी एक कश्मीरी ने किया था। बिल्कुल जी, ज़ाहिर है कश्मीरी ने ही दरियाफ्त किया था, और फिर कश्मीरी ही उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनके मेहमान होते हैं। कश्मीरियों में ये बहुत पुरानी रवायत है कि जो भी वहाँ आता है उसकी खिदमत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। और अभी जब पिछले साल बर्फ़ पड़ी थी, लोग फंस गए थे, उनके पास खुराक नहीं थी, तो कश्मीरियों ने दुश्मन होते भी भारत के लोगों को, उनको जो है खुराक फराहम की, अपने घरों को खाली किया, घरों में उनको रिहाइश दी। जी, खतरा किससे? जो इतने खतरा उनको किसी से नहीं है, सिर्फ ये है अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी है। नहीं, मैं नहीं समझता कि अमरनाथ यात्रा की कोई सिक्योरिटी का मसला है। सिर्फ ये है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस को लाकर कश्मीरियों को दबाना, उन्हें को परेशान करना, उनको स्ट्रेस में रखना, प्रेशर में रखना कि वहाँ के खुदरादियत की बात ना करें, ये है मेन उनका मसला। इसलिए वो मुख्तलिफ जब भी कोई ऐसा छोटा मोटा वाक़या भी होता है तो एक बड़ी तादाद में भारतीय फोर्सेस को वहाँ बुला लेते हैं। फिर वहाँ पर फ्लैग ऑपरेशन, जैसे भी आपने कहा, मंजूर साहब ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे ही ऑपरेशन हुए। तो मैं नहीं समझता कि अब वो दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करेंगे जिससे उनकी फिर जो है आलमी तौर पर आप ये नहीं समझते? जी, लेकिन वो तो कहते हैं हमने तो पॉज किया हुआ है इसको, हम तो किसी भी वक्त इस तरह की हरकत कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं। अगर उन्हें महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा सुबकी हो रही है इंटरनेशनली, इससे ज़्यादा क्या होगी? कल जो SCO में हुआ जी, वो अब देख लें, पूरी दुनिया एक तरफ है, हिंदुस्तान एक तरफ है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी हो रही है, मीडिया पे अलग से इनकी दुर्गत बनाई जा रही है, ग्राउंड पे जो अपोजिशन है वो कह रही है इस्तीफ़ा दे दो, और इसके साथ साथ सोसाइटी जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है कि भाई किधर है, रिजल्ट्स कहाँ हैं, तुम इतने जो दावे कर रहे हो उसके रिजल्ट्स कहाँ हैं। तो हर तरफ से तो सुबकी हो रही है। देखें जी, बिल्कुल भारत की जो ये हुकूमत थी, मोदी हुकूमत थी, ये तो बिल्कुल ओपन हो गई, सारी दुनिया में पता लग गया कि ये तो खुद दहशतगर्द है, खुद इसने अपने अवाम को भी गुमराह किया, पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह किया। फिर जो सबक उसे 4 रोज़ा पाकिस्तान के साथ उसने जो जहारियत की, उसके जवाब में हमने उसके साथ किया, उसके बाद तो ज़ाहिर यकीनन अवाम भी उसके पीछे पड़ी है, अवाम सारी उसकी इंडिया की वो उसके पीछे। तो क्राइन ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। एडवोकेट सुदस मलिक साहब, आपको मैं इसमें शामिल करूंगा। अमरनाथ यात्रा, जैसे कि मंजूर शाह साहब ने कहा कि जी एक मजहबी इनका त्यौहार है, और कश्मीरी बिंग मुसलमान इसको रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे मज़ाहिब के मामलात को।
کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم امرناتھ یاترا جب سے یہ 2014 کے بعد سے یہ براجمان ہوئے ہیں یہاں پہ انڈیا کے اندر، مودی کی میں بات کر رہا ہوں، تو کیا اس کے بعد سے امرناتھ یاترا کیا واقعی مذہبی تہوار رہ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو امرناتھ یاترا ہے وہ مودی کے پاور میں آنے سے پہلے بھی ہوتی تھی، اور کشمیری جو کہ ہمیشہ سے ایک ویلکمنگ سٹانس رکھتے ہیں فار آل ریلیجنز، انہوں نے ویلکم ہی کیا ہمیشہ جو ہندو آ کر اپنی یاترا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آئی ووڈ اگری ود دا پینلسٹ اینڈ یور سیلف ایز ویل کہ اس وقت امرناتھ یاترا کی جو اسپرچویلٹی ہے وہ پش بیک کر دی گئی ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل موو کی طرح نظر آ رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشنز جو ہیں اب وہ طریقت میں آ گئے ہیں انڈین گورنمنٹ کے پاکستان کے اوپر جہریت کرنے کے لیے۔ ہندی زبان میں ایک کہاوت ہے، وناش کال وپریت بدھی، جب انسان کا کام خراب ہونے لگتا ہے تو اس کا دماغ بھی ساتھ ساتھ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت مودی، امت شاہ، راجناتھ سنگھ ہو گئے، جے شنکر ہو گئے، یہ سارے، یہ اس وقت they are not bruised but they are beaten، اور وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ان کو پھر کسی قسم کا جواز ملے پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹی کرنے کا، کشمیر کے اندر کسی قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کا۔ اور مجھے ایک چیز تمام ہندوستانیوں سے بھی کہنی ہے کہ امرناتھ یاترا پر 70,000 ڈپلائیڈ فورسز سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جبکہ 1 ملین ڈپلائیڈ فورسز پہلگام میں کچھ نہیں کر سکیں، پلوامہ میں کچھ نہیں کر سکیں، اری میں کچھ نہیں کر سکیں۔ دے آر لائک پیپر ٹائیگرز۔ تو اگر آپ کو اس بات پہ بھروسہ ہے کہ وہ 70,000 آپ کو آ کر وہ پروٹیکشن دے دیں گے جو 1 ملین نہیں دے سکے، تو پھر لائک آئی سیڈ you need to get your heads checked۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پہ ایک سارٹ بھی ہے کہ کس طرح سے امرناتھ یاترا اوور دا پیریڈ آف ٹائم جتنے لوگوں کی گنجائش ہے اس سے زیادہ بھرتے ہیں تاکہ ان کے ووٹ جو ہیں بی جے پی کو مل سکیں، اور یہ مفت لائے جاتے ہیں، ان کو مفت ٹھہرایا جاتا ہے، ان کو مفت کھانے دیے جاتے ہیں، تاکہ ایک فٹ پرنٹ جو ہندوؤں کا، انڈین ہندوؤں کا مقبوضہ کشمیر میں، اس کو ظاہر کیا جا سکے، بتایا جا سکے۔ اس سے انوائرمنٹل کیا کیا لاسز ہو سکتے ہیں آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ On this western tip of the Himalayas, locals have set up small restaurants and kitchens. With little government regulation, the waste they produce is dumped in glaciers, streams and gorges. It pollutes the tributaries that flow into the Lyda and Sindh rivers, Kashmir's main water source. Then there's the human waste. The impact of that, allowing that number of pilgrims, unregulated number of pilgrims into the system, is that there are impacts, adverse impacts on every aspect of the ecosystem there. عبدالحمید لون صاحب، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دو پہلو ہیں جس پہ آپ نے بات کرنی ہے۔ سوال ہے ریگارڈنگ سیکیورٹی، کہ پہلے تو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی، اچانک سے 70,000 لوگوں کو یہاں پہ یا ٹروپس کو یہاں پہ تعینات کرنا، یہ آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے، نمبر 1؟ اور نمبر 2، انوائرمنٹلی کتنا نقصان ہے یہ جو لاکھوں کی تعداد میں اجڑ کے اجڑ ان کے آ جاتے ہیں اور آ کے پوری کی پوری جو انوائرمنٹ ہے اس کو تباہ کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر پہلے سے ہی ایک بہت بڑی ملٹری چھاونی ہے، جہاں پر 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز موجود ہیں، اور جہاں پر بھی آپ نظر دوڑائیں بھارتی فوج ہی آپ کو نظر آئے گی، ان کی سیکورٹی ادارے، ان کے کیمپس، ان کے چیک پوائنٹس، اور خوفزدگی کا ماحول ہے پہلے سے ہی۔ اور دوسری طرف سے پھر جب بات کی جاتی ہے کشمیر پہ تو ہندوستان کا جو جھوٹا بیانیہ ہے کہ وہاں نارمل سی ہے، حالات پرامن ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، تو یہ سارا ڈکوسلا ہے۔ اب یاترا کے نام پہ مزید فورسز کو ڈپلائڈ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارتی حکومت کی ناکامیاں ہیں اور اس کا ایک جھوٹا پن ہے جہاں وہ کشمیر پہ قابض ہے، اور یاتریوں کے نام پہ وہ مزید فورسز لا کر مقبوضہ کشمیر کے اندر مزید ظلم و ستم ڈالنا چاہتا ہے۔ تو وہیں کشمیریوں کے
दहाइयों से जो है ना वो जो मजहबी हुकूक है वो सलब है। हमें तो नमाज जुमा नहीं पढ़ने दी जाती है, आशुरा का जुलूस नहीं निकालने दिया जाता है, कहा जाता है कि लॉ एंड सिक्योरिटी का मामला बनेगा। तो वही लाखों की तादाद में जब चंदनवाड़ी की तरफ यात्री आते हैं और हर चप्पे पे फौज बिठा दी जाती है, और उसके बाद ऐसे ड्रामे भी रचाए गए जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे इसी एरिया में भी। और ये हिंदुस्तान की एक साजिश है कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की नस्ल कुशी करना, जेनोसाइड करना। तो वही मैं समझता हूँ कि नाइंसाफियों का एक दौर दौरा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, और जहाँ हमारे बुनियादी हुकूक भी सलब है, जहाँ पर लोगों की जिंदगियों को जुर्म बना दिया गया है। अब इस इलाके में सिक्योरिटी के नाम पे लोगों की जाम तलाशियां होगी, ऑपरेशन होगा। लोन साहब को पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ये फरमाइएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है कश्मीरियों की जिंदगी के ऊपर? ये जो बेमौसमी किस्म के सैलाब आ जाते हैं, उसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स का पिघलना है, इसमें इसका कितना अमल दखल है? कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली है, बेवकत बारिशें हो रही हैं, और इसका बराह रास्त जो असर है वो कश्मीरियों में पड़ रहा है। तो वहीं पर माहौलियात को हमेशा खराब किया गया। अगर आप इस एरिया में जाए, आप देखिए कि वहाँ पर भी माहौलियात इंतहाई नाकस है और कोई खातर का इस पे काम नहीं हो रहा है। तो वही मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जहाँ पर माइनिंगें हो रही हैं, जहाँ पर शाहराहों के नाम पे लोगों की जमीनों को हथियाया जाता है, तो जंगलात को खत्म किया गया है। इसी तरह से भारतीय फोर्सेज लकड़ की स्मगलिंग में मुलव्वस है। तो मौसमियाती तब्दीली बड़े अरसे से हम वहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर फसलें अब नहीं उग रही है, वहाँ पर लोगों का जो जरिए माश है वो खत्म होकर रह गया है। तो लिहाजा इससे बुरा असर पड़ता है कश्मीर के अंदर भी, और नाक़िस इंतजामात होते हैं। आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब, आपको मैं इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि जो रिटॉर्नियाँ हिंदुस्तान बेचने की कोशिश कर रहा था, उस पर उसको मुंह की खानी पड़ी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाय नहीं किया, मीडिया ने बाय नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अभी मामला अमरनाथ यात्रा का हो रहा है, ये दोबारा से अपने लिए कोई ऐसी विंडो तलाश करेंगे ताकि जो हजीमत उनको उठानी पड़ी है उसका कोई डैमेज कंट्रोल कर सकें? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बात ये है कि इन्होंने जो अमरनाथ यात्रा को जिस अंदाज में अब पोलिटिसाइज कर दिया है, जिस अंदाज में इनकी हुकूमत वो कश्मीर के अंदर हिंदू डोमिनेशन दिखाने के लिए या हिंदुओं की बढ़ती मेजॉरिटी या पॉपुलेशन दिखाने के लिए इस तरह के ड्रामे करती है, वो पूरी दुनिया को अब नजर आने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जब मुसलमानों के वहाँ पे दरगाह हजरत बल हों या दूसरी जगह पर हो, और वहाँ पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, वहाँ पर और तरह से पाबंदियां लगाई जाती हैं, कम से कम लोगों को बकिया हिंदुस्तान से आने दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरा ख्याल ये है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और एक चीज़ और है वो ये कि जो सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जिस अंदाज में कश्मीर पूरे को लॉक कर दिया जाता है, लोगों के कारोबार को इफेक्ट किया जाता है। मुझे इवन कॉल्स आती हैं कि जी इस अमरनाथ यात्रा के अंदर जितने भी कश्मीरी मुसलमान हैं या दूसरे हैं, उनके लिए उसमें जिंदगी जो है वो मजीद मुश्किल हो जाती है। रिस्ट्रिक्शंस, रोज के छापे और सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, और फिर उसके बाद ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का डर, ये सारी चीजें मिलाकर जो सूरत हाल है वो इंडिया जिस अंदाज में अपने हक में करना चाह रहा है वो इंतहाई खतरनाक होती है। उसके अंदर हकीकत से ज्यादा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट और सपोर्टेड एक तरह का पूरा नैरेटिव होता है। लेकिन जो वहाँ का लोकल कश्मीरी है, जो वहाँ का इवन लोकल हिंदू है, वो भी ये बात समझता है कि इस अंदाज में जो इंडिया का जो बकिया जो गवर्नमेंट है या इंडिया जो सेंट्रल इंडिया है, वो जिस अंदाज में कश्मीर पर कब्जा करना चाह रहा है, इवन जो लोकल हिंदू है वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो भी ये समझता है कि इसके नतीजे में जो असल कश्मीर की जो सकाफत है, जो असल कश्मीर की जो सियाहत है, जो असल कश्मीर की सियासत है, वो तीनों तबाह हो रही हैं। सियासत, सकाफत और सियासत, तीनों चीजें, सियाहत भी। तो ये जो तबाही है इसकी जिम्मेदार जो है ये प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदार जो है वो भारतीय मोदी आइडियोलॉजी और हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। वरना पहले भी अमरनाथ यात्रा होती थी, पहले भी कई सालों की, ये कोई आज की चीज तो नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर जिस अंदाज में इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, जिस अंदाज में इसको हिंदू डोमिनेशन के साथ मुसलमानों को जिस अंदाज में या कश्मीरियों को जिस अंदाज में इस पर तंग किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। और हर लम्हे ये जो डर रहता है। आपका पॉइंट आ गया सर, साथ ही रहेगा। दूसरे मौजू की तरफ हमें बढ़ना है। दूसरा है बुलडोजर जस्टिस के हवाले से। इंडिया में जिस तरह से ये मामला है, मकबूजा कश्मीर में भी हो गया है
کہ پہلگام کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بلڈوزر چلائے گئے, کشمیریوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا, کوئی نوٹس نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ جسٹس ہیں جسٹس اے ایس اوکا اور جسٹس اولیال 31 مارچ 2025 کو انہوں نے یہ جو بلڈوزر جسٹس ہے یو پی سے شروع ہوا اس کو کنڈیم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وداؤٹ پروسیس یہ کام کیا گیا ہے, اور ان کو ڈائریکشن دی گئی یو پی گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ 1 ملین جو انڈین روپیز ہیں وہ ہر ایک اگریڈ فیملی اونر کو وہ دیے جائیں. یہ تو ڈیسیژن آ گیا ہے, لیکن آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ 7,000 سے زیادہ پراپرٹیز مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ڈسٹرائے کی جا چکی ہیں. اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے, وہ ذرا دیکھ لیجئے گا. بھارت میں انتہا پسند بی جے پی کی حکومت نے اقلیتوں اور خاص طور پر پسماندہ اور مظلوم طبقات کے لیے زمین تنگ کر دی, جس پر اقوام متحدہ جیسے معتبر ادارے نے بھی ایسے ظالمانہ اقدامات پر سوالات اٹھا دیے ہیں. بھارت نے مختلف شہروں میں جبری طور پر ہزاروں ایسی املاک کو مسمار کر دیا ہے جن پر اقلیتوں کے افراد کئی دہائیوں سے رہائش پذیر تھے. یہ جبری اور انتقامی کارروائیاں نئی دلی, گجرات اور احمد آباد سمیت کئی شہروں میں جاری ہیں. اقوام متحدہ کے ماہرین کے مطابق بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں رواں سال 29 اپریل اور 20 مئی کو جندولا جھیل اور سیاست نگر میں 10,000 سے زائد مکانات اور مساجد کو منہدم کیا گیا. 29 مئی کو بھی 500 کے قریب گھروں کو مسمار کیا گیا. نئی دلی میں بھی تجاوزات کی آڑ میں ان املاک کو نشانہ بنایا گیا جو مسلمانوں یا دوسری اقلیتوں کی ملکیت تھے. اقوام متحدہ کے ماہرین نے مودی حکومت کی ان انتقامی کارروائیوں کے نتیجے میں ہزاروں افراد کے بے گھر ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے خلاف املاک مسمار کرنے کی جبری مہم فوری روکے اور متاثرین کو فوری متبادل رہائش گاہیں فراہم کی جائیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیار اور ملکی قوانین پر مکمل عمل درآمد کو بھی یقینی بنائے. اب تو اقوام متحدہ بھی اس پہ بول پڑا ہے, متاثرین کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. ہم مسلم ہیں اور کون, مسلمان کی وجہ سے اتیاچار ظلم ہوئے ہیں. بھرا گھر کو چھوڑ کے باہر نکالنا اپنا دکھ کو برداشت کر نہیں پاتے, پر کر رہے ہیں ہم دکھ کو برداشت. ان دکانوں پہ کوئی بھی ایسی ایک دکان نہیں تھی جس کے پاس CCTV کیمرے نہیں تھے. یہ چیز توڑنے سے پہلے کلیئر کی جا سکتی تھی. کیا سچ مچ ایسا ہی ہے یا پھر ایسے ہی بولنے میں آ گیا اور ہم نے بلڈوزر چلا دیا؟ 50 سال سے رہتے ہیں ہم. کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ 50 سال ہو گئے ہمارے کو. 50 سال سے رہ رہے ہیں. ہاں 50 سال ہو گئے. تو کہاں جائیں گے آپ ابھی؟ اب کیا گھر کے بے گھر ہوگا, اب ڈھونڈیں گے گھر, کیا کریں گے؟ نوٹس کچھ نہیں دیا ہمارے کو یہاں پہ. پورے ڈاکیومنٹ ہمارے پاس کیوں لے جائیں گے ہمارے کو؟ نہیں لے گئے تھے نا آپ کو, تو زبردستی کا توڑ رہا ہے گھر ہمارے. تو اب کہاں جائیں گے آپ؟ اب کہاں جائیں گے, دیکھیں کہیں بھی مکان. اسپیشل ریپورٹر UN کے جنہوں نے ہاؤس ڈیمولیشن کے حوالے سے بڑا اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے. Especially when we are not talking about the demolition of one person's home, we are talking about the demolition of multiple homes across multiple states, and therefore I would say that I don't want to say that there is any intention behind it, but clearly it is not a coincidence that it is happening across different states and affecting disproportionately families of Muslim communities. I believe that, and the statements by public officials and others make it clear that the measures were in retaliation for or in response to alleged acts of communal violence. So it does appear to have a collective punishment angle to it, which is different from simply random acts of incidents against particular families. We have raised many concerns, and we have made our concerns very clear to the government of India that this seems to really go beyond simply random acts of violence, that there is a pattern for it, and yes, there might be concern on our part that they can amount to collective punishment. Legally speaking, I can say that home demolitions are against the law generally in any country, and certainly in India. I can say that a letter signed by the three of us was sent on the 9th of June to the government of India, and following UN processes.
کریکٹیو پنشمنٹ اس حوالے سے میں ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا یہ جو ہاؤس ڈیمولیشن ہے, بلڈوزر جسٹس ہے, کس قدر وائلیشن ہے قانون کی, لا کی, کانسٹیٹیوشن کی, انٹرنیشنل نارمز کی؟ بالکل یاسر صاحب, مطلب یہ تو انتہائی ناقابل تصور انداز تھا جو مودی حکومت نے اپنایا. بالکل آپ نے جس طرح کہا کہ گجرات اور یو پی سے سارا شروع کیا, اور جس انداز میں ایک خاص انداز میں مسلمانوں کے گھروں کو ٹارگٹ کر کے, یہ آدتیہ ناتھ یوگی کا آئیڈیا تھا, جس کے بعد مودی سرکار نے اس کو بھرپور طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہوئے بنیادی انڈیا کے جو قانون ہے اس کے بھی خلاف, انڈیا کے آئین کے خلاف, بین الاقوامی قوانین کے خلاف جس انداز میں گھروں کو تباہ کیا گیا, اس کے بعد بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے, بغیر کسی وجہ کے. اور آج جو صورت ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے وقف املاک بورڈ کے لا کے وہ جو قانون پاس کروایا ہے, اس کے زیر سایہ کس انداز میں مسلمانوں کی جو تاریخی ورثہ ہے اور عمارات ہیں ان کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل خود دیکھے, یورپی یونین دیکھے, اور معاملے کو شاید ہمیں اقوام متحدہ تک لے جانا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر ایک ٹیکنیکلی ان کو بہت اس کو کنڈیم کیا ہے, کلینزنگ کی جا رہی ہے, بلڈوز کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب اقوام متحدہ نے تو اس کو کنڈیم کیا, اس کی تو رپورٹ آ گئی ہے, انہوں نے تو ہاؤس ڈیمولیشن کے اوپر بڑی بات کی ہے. بالکل, دیکھیے کنڈیم کرنے سے اب آگے کی بات ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم کنڈیم سے آگے سینکشنز کی طرف جائیں. جب ایک چیز اقوام متحدہ ریکگنائز کرتی ہے کہ یہ خلاف قانون ہے, بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہے, اور یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے, مائنورٹی کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہے, اور اس تمام چیزوں کے اندر پھر ہمارا جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ انڈیا کے اوپر کسی نہ کسی انداز کی کوئی سینکشنز کی بات کی جائے, چاہے وہ ٹریڈ سینکشنز ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل سینکشنز ہوں. جس طرح آپ کو یاد ہے کہ گجرات کے قتل کے بعد مودی کے اوپر سینکشن تھی کہ وہ امریکہ انٹر نہیں ہو سکتا تھا, ہی واز بینڈ ٹو انٹر ان امریکہ. تو اس طرح کی جو باتیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس طرح کی سینکشنز کی بات کریں, اس طرح کی پابندیوں اور ریسٹرکشنز کی بات کریں جو انڈیا پہ ہونی چاہیے, جبکہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. یہ بلڈوزر جسٹس تو دنیا میں کہیں اس طرح آج کے دور میں نہیں ہو سکتا. یہ تو مطلب میں حیران ہوں, یہ تو جو کالونیلزم تھا جو اس دور میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ گھروں کو بلڈوز کر دیا جائے, باغات کو جلا دیا جائے. کشمیر کے اندر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا کشمیریوں کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے, جو اکنامیکلی کشمیریوں کے انہوں نے تباہ کیا ہے, جس انداز میں ان کے کاروبار کو نشانہ بنا کے, ان کے باغات کو نشانہ بنا کے, ان کی ایکسپورٹس کو نشانہ بنا کے, اور پھر اس کے اوپر سیاحت کے اوپر جس طرح سے انہوں نے اس کو لمیٹائز کیا, بڑے بڑے جائنٹس کو وہاں لا کے کوشش کی کہ جو لوکل کشمیری ہے وہ کسی بھی طرح سیاحت سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ سب کچھ جو ہے یہ بنیادی طور پر اب انڈیا کی وہ ہتھ کنڈے ہیں اور ان غیر قانونی احکامات کے اندر اور انٹرنیشنلی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ایکسپوز ہوا ہے. صحیح ہے, آپ کا سر پوائنٹ ہے کہ میں اس میں سندر صاحبہ آپ کو شامل کروں گا. تھوڑا سا لیگل سائیڈ اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا قانونی نقطے سے آپ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, نہ صرف کہتی ہے بلکہ کنڈیم کرتی ہے, ڈیسیژن دیتی ہے, 1 ملین کی پینلٹی جو ہے وہ یو پی گورنمنٹ کو لگاتی ہے کہ ہر ایک فیملی کو آپ نے یہ پے کرنا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈوزر جسٹس جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیر از نو رول آف لا ان انڈیا؟ ہمیں صرف اس سے نہیں پتہ لگتا, یہ پیٹرن تو ہندوستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہیں انہوں نے ہمیشہ سے ریویل کیا ہے that there is no rule of law but only a rule of sentiment. اور جو ہندوتوا سینٹیمنٹ ہے وہ ہمیں یہ بات کلیئر کر چکا ہے کہ ایک پیٹرن شو ہو رہا ہے. یہ جو ہوم ڈیمولیشنز ہیں, جہانگیر پور میں مسلمان کسی چیز پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں دلی میں تو ان کے گھر گرا دیے جاتے ہیں, ہلدوانی میں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ادھر ان کے گھر گرا دیے جاتے ہیں, کشمیر میں وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے گھر گرا دیے جاتے ہیں. یو پی اور ایم پی کی جو گورنمنٹ ہے ان کی یہ پولیٹیکل سمجھ لیں گیم پلے ہے کہ بلڈوزر جسٹس ہے تو اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیجئے. تو جہاں تک سپریم کورٹ کی انڈین سپریم کورٹ کی پامالی کی بات ہے, ان کے آرڈرز کو نہ ماننے کی بات ہے, تو انڈین سپریم کورٹ itself has been held for grave violations of international law when they ordered the demolition of Babri Mosque
when they ordered the hanging of Afzal Guru. So the Indian Supreme Court is no place to look for justice. It is only to look for the sentimental fulfilling of the Hindutva clan. تو جہاں تک بات ہے ان ڈیمولیشنز کی, دیز آر ہیومن رائٹس وائلیشنز. نہ ان کو نوٹس دیا جاتا ہے, نہ ان کو کمپنسیشن دی جاتی ہے, نہ اس کا کوئی ریکورس ہے. تو اس لیے یہ کمپلیٹلی اینڈ اٹرلی گریو ہیومن رائٹس وائلیشنز کے انڈر آتی ہیں, دیٹ ٹو انڈر انٹرنیشنل لا. کیونکہ لائک آئی سیڈ, being a Kashmiri, being a Muslim, I understand that there is no hope that we have attached to the Indian Supreme Court for justice. So یہ تو اب جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہندوتوا راج ہے, اور جو میورل کینڈیڈیٹ ہے نیو یارک کے زہران ممدانی, he himself belongs from گجرات, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ there is no difference between Netanyahu and Modi. So I think just the way he said that if Netanyahu comes into New York, he will be arrested. I think actions need to be taken against Modi, that if he enters New York, he needs to be arrested for these grave human rights violations, for the war crimes, and for his assault on the Indian minorities. صحیح ہے. منظور شاہ صاحب, آپ بھی شامل کروں گا. یہ ہمیشہ مسلمان ہی کیوں وکٹمز ہوتے ہیں اس کے اندر بلڈوزر جسٹس میں؟ کیوں انڈیا میں جو ہندو ہیں, کیا انہوں نے وائلیشنز نہیں کی؟ مسجدیں گرائی جاتی ہیں مسلمانوں کی, اسکول, مدرسے, گھر سب مسلمانوں کے ہی کیوں؟ سر, مسلمانوں کو تو وہ دشمن سمجھتے ہیں, وہ مسلمانوں کو ایلین سمجھتے ہیں, وہ مسلمانوں کو ہندوستان کے اپنے لوگ نہیں سمجھتے. حالانکہ پورے مسلمان جو وہاں ہندوستان کے ہیں چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ انڈیا کی برٹش گورنمنٹ سے آزادی میں سب سے زیادہ خون اور سب سے زیادہ شہادتیں جو ہے وہ مسلمانوں نے دی ہیں, اور سب سے زیادہ نام شہادت گاہ جو انہوں نے بنائی ہے انڈیا گیٹ, اس انڈیا گیٹ پہ سارے جو شہیدوں کے نام ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو شہید. تو وہاں سب سے زیادہ آزادی پسند جو مارے گئے ہیں وہ مسلمان ہیں, ان کے نام لکھے ہوئے ہیں وہاں. مگر وہ مسلمانوں کا آج تک قبول نہیں کر رہے ہیں انڈین سٹیزنز, اور وہ مسلمانوں کو ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں, کسی بھی طرح ان کی جائیدادیں ضبط کرنا چاہتے ہیں. ان کا ایک نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو ہے, اس کے مطابق انہوں نے ابھی تک 1,53,820 جو گھر ہیں وہ اللیگلی ڈیمالش کر دی ہیں, جبکہ سپریم کورٹ نے نومبر 2024 میں ان کو بین کیا تھا ابھی تک آپ ان گھروں کو وداؤٹ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, ڈیمالش نہیں کریں. تو وداؤٹ انویسٹیگیشن اینڈ وداؤٹ اینی پراپر پروب جو ہے وہ لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور اس میں 90% لوگ, چاہے آپ دہلی میں دیکھیں, پریاگ راج میں دیکھیں, آپ کرشنا نگر میں دیکھیں, آپ چنڈولا لیک گجرات میں دیکھیں, وہاں سب جگہوں پر مسلمان ہی اس کے شکار ہیں, اس لیے کہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. وانی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو بلڈوزر جسٹس ہے, یہ جو ہیٹ ہے مسلمانوں کے اندر اس ہندوتوا سوچ کی اور ہندوتوا رجیم کی اور RSS کی اور مودی کی, کیا اس میں مزید اضافہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, آپ گزشتہ 11 سال جو مودی سرکار کے ہیں اس کے دوران جو انہوں نے جو قانون بنائے ان میں یہی کہا گیا کہ جو باہر سے آئے لوگ ہیں ان کو نیشنلٹی نہیں ملے گی. پھر انہوں نے مسلسل جو ہے پورے ہندوستان کو ہندوتا اس میں ڈالنا شروع کر دیا کہ وہاں مسلمان وہ ہندو بنے, ایک بالکل ہندو ریاست کی پوزیشن میں لانے. تو یہ ساری کڑیاں ادھر ہی جا رہی ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ پورے ہندوستان کو ایک ہندوتا ریاست میں بنا دیا جائے. RSS جو ہے ان کے ساتھ ہے, تو اس معاملے کے وہ آگے چلا رہے ہیں, مسلسل چل رہا ہے. تو لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ مودی ان کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, تو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اب میڈیا بھی ان کا باہر آ گیا ہے, عوام بھی اب باہر آ گئی ہے. وہ کچھ نہیں رہا نا, بلڈوزر جسٹس جو آئے روز چل رہا ہے, جیسے بات کی سندس ملک نے یا باقی ہمارے پینلسٹ نے کہ مدھیہ پردیش میں ہو رہا ہے, UP میں ہو رہا ہے, بہار, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ حکومت ابھی ان کی ہے. جب تک ان کی حکومت اپنے وہ ریسورسز کو کشمیر بھی دیکھیے آپ, کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے, گھر جلا دیے, جائیدادیں ان کی ضبط کی جا رہی ہیں, ڈیمالش ہو گئے گھر. اور جو بھی کسی کا اگر کوئی رشتہ دار پاکستان یا آزاد کشمیر میں ہے
اس کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں, ان کی پراپرٹی کو قبضہ کیا جا رہا ہے, گھر ان کے تو مسمار یہ کیا اسی کی جا ایکسٹینشن ہے نا, ساری bulldozer justice ایکسٹینشن ہے کی بالکل یوگی مسلمانوں کے آدتیہ ناتھ کی. خلاف اوور آل, چاہے وہ کشمیر کے ہیں چاہے ہندوستان میں کسی بھی جگہ رہیں, مسلمانوں کے خلاف یہ سازش ہے تاکہ اس کو ہندوتا ریاست جو ہے اس کو بھارت کو سازش کیا, ان کو بے گھر کر رہے ہیں, ان کو بے زمین کر رہے ہیں, اس سے زیادہ اور کیا سزا ہو سکتی ہے. کلیکٹیو پنشمنٹ دی جا رہی ہے. اگلا ٹاپک جناب بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ٹاپک ہے ریپ کے حوالے سے, جو کہ انڈیا کے اندر ہر 16 منٹ میں ایک خاتون کا ریپ کیا جاتا ہے. اگر ہم ان خواتین کے حوالے سے بات کریں جو کہ انڈیا سے باہر سے آئی ہیں اور سیاحت کے حوالے سے آئی ہیں, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, تو صرف 2022 کا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے 192 کیسز جو ہیں فورن وکٹمز کے وہ سامنے آئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑا ہوشربا انکشاف ہوا ہے کہ کسی ایک کیس کے اندر بھی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. تھوڑے سے آپ کو ذرا ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے بتائیں. آپ کو ایک ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے راجستھان میں, ایک فرینچ خاتون جو ہے اس کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے اپریل کے اندر 2 مہینے پہلے یعنی ایک خاتون کو جو ہے وہ بھی ریپ کا نشانہ بنایا گیا, وہ بھی فارنر تھی. مارچ 6 کو اسرائیلی ٹورسٹ تھی, اس کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا کرناٹکا کے اندر. مارچ 11 کو دلی میں ایک برٹش خاتون کے ساتھ بھی اجتماعی زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کس حد تک سیاحوں کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے سیف ہے. تو یو ایس نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اپنی خواتین کے لیے, انہوں نے کہا کہ سنگل خاتون کوئی بھی انڈیا نہیں جانی چاہیے. سید منظور شاہ صاحب, کس قدر گریو سچویشن ہے فورن ٹورسٹ کی جو انڈیا جاتے ہیں, کبھی وہ لوٹے جاتے ہیں اور کبھی ان کا ریپ ہوتا ہے, اور ریپ کے جو کیسز سامنے آئے کتنا انڈیا ایکسپوز ہوا ہے. 30,000 خواتین رپورٹ ہوتی ہیں سالانہ ریپ کیسز میں, مگر جسٹس ان کو نہیں ملتا. پچھلے سال 2023 اور 24 کا ریکارڈ یہ ہے کہ 2140 خواتین کو صرف دہلی میں ریپ کر دیا گیا, اور ریکارڈ میں ہے. یہ میں کوئی زبانی ریکارڈ نہیں بتا رہا, یہ وہ ان کا جو بیورو ہے نیشنل کرائم رپورٹ بیورو, اس کے یہ ڈاٹا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو فرینچ لیڈی ہے اس کو بھی ریپ کر دیا گیا. اس سے پہلے انہوں نے ایک برازیلین خاتون کو ریپ کر دیا جھارکھنڈ میں 7 لوگوں کو, اور وہاں انہوں نے مزاحمت میں ایک کو مار بھی دیا, مگر وہ میاں بیوی کیمپنگ کر رہے تھے تو ان کو بھی جسٹس نہیں ملا. اسی طرح کرناٹکا میں جو ہے وہ ایک خاتون کو ریپ کر دیا گیا, وہ اپنے میاں کے ساتھ تھی, اس کو اغوا کر کے وہاں ریپ کر دیا گیا, اور وہاں سے پھر ٹورسٹوں نے احتجاجاً وہاں کرناٹکا سے کوئٹ کر لیا ہے. تو یہ وہاں انڈیا میں ہو رہا ہے, جس ملک میں سالانہ ڈاکومنٹڈ 30,000 ریپ کیسز آ جائیں اور دہلی میں 2,000 سے زیادہ ریپ کیسز آ جائیں, تو وہ ملک کتنا انسیف ہے, اور اسے کیوں نہ آپ ریپسٹان کہیں گے ہندوستان کے بجائے. دیٹ از اے ریپسٹان. یہ ڈینجرس کنٹری ہے تمام خواتین کے لیے. حامد خان مشرقی صاحب, یہ جو ریپ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, بالخصوص فورن خواتین کے حوالے سے جو ان کی لوکل ہیں, ان کے ساتھ تو ہر 16 منٹ میں ایک انڈین خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس سے انڈیا کتنا ایکسپوز ہوا ہے؟ جو یہ کہتے تھے شائننگ انڈیا ہے, یہاں پہ یہ بہت ہی ایک ایسا ہوسٹ ہے جو بہت فرینڈلی ہوسٹ ہے, کس قدر ایڈوائزریز اب جاری ہو رہی ہیں مختلف ملکوں کی جانب سے کہ اکیلی خاتون ہندوستان نہ جائے؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو شاید یاد ہی ہوگا کہ جب 3-4 سال پہلے بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو نیوزی لینڈ کی خاتون تھی, اور ان کے ساتھ بھی ہوا. بات یہ ہے کہ دہلی از نون ایز دا کیپٹل آف ریپ, اینڈ اٹ از دا فیکٹ وچ ہیز بین ایڈمیٹڈ فرام مینی آرگنائزیشن. دنیا میں بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی حالت میں اگر آپ انڈیا میں ٹریول کرتے ہیں اور اکیلے ہیں تو آپ کا عورت ہونے کے ناطے بھی آپ غیر محفوظ ہیں, مرد ہونے کے ناطے آپ کو لوٹ لیا جاتا ہے, آپ کے ساتھ جناب زبردستی کی جاتی ہے, کڈنیپ کیا جاتا ہے. سو وہی آپ جو بات کر رہے تھے کہ شائننگ انڈیا, تو شائننگ انڈیا کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ سارا کچھ ہوا جو ہے وہ ختم ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جھوٹ کے اوپر ایک سارا بیانیہ گھڑا گیا. نہ تو بالی ووڈ کی موویز کی طرح انڈیا ہے, نہ ہی اس طرح کی کوئی چیز ہے. سب کچھ جھوٹ دکھا کر, چاہے وہ ان کا جنگی حکمت عملیاں ہوں, چاہے وہ ان کی جناب ترقی ہو, چاہے دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ 60% سے زائد ہندوستانیوں کے پاس آج بھی ٹوائلٹ نہیں ہے.
حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں پر جو جنونیت ہے، جو ہندوتوا جنونیت ہے، وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں پر ریپ کو وہاں کے وزراء جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. بدقسمتی تو یہ ہے، دیکھیے جرم ہونا ایک بات، اور اس کے بعد سرکاری سطح پر اس کو سپورٹ ملنا یا اس کو جسٹیفائی کرنا، یہ سب سے بدترین بات ہے. وہاں کی عدالتوں نے کئی جگہوں پر اتنے غلط بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیے ہیں ریپ کرنے والوں کو کہ اس کے بعد لوگوں کا انصاف پر اعتماد ختم ہو گیا. اسی طرح وہاں کے وزیر نے خواتین کو ذمہ دار قرار دے دیا ریپ ہونے کا. بلقیس بانو کا ایک کیس ہے ڈاکٹر صاحب، بلقیس بانو کا گجرات کا ایک کیس ہے جس کے ریپسٹ کو چھوڑ دیا گیا، پارڈن دے دیا گیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں نے انصاف نہیں دیا. حکومت نے جسٹیفائی کیا جی کہ عورت اس طرح کے یہ کرتی ہیں تو عورتیں کو یہ مطلب آپ سوچیں کہ جب سرکاری سطح پر یہ ہو تو اس کے بعد پھر غیر ملکی جو آنے والے ہیں وہ خود کو کیسے محفوظ تصور کریں گے. امریکہ نے اپنے ٹورسٹ کے لیے یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور جتنی تواتر کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، اس سے جو انڈیا کا گلوبل امیج ہے وہ کس قدر آئی مسٹ سے ایکسپوز ہوا ہے. بالکل بہت زیادہ. دیکھیے میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ بے شمار جگہوں پہ وہ جو پہلے آج سے 10 سال پہلے جو بہت زیادہ انڈیا جانے کا ایک رجحان ہو رہا تھا کہ جی سب کانٹیننٹ جانا ہے تو صرف انڈیا کو ٹور کرو، وہ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. بلکہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان از بیکم بیٹر ڈیسٹینیشن، مچ بیٹر، سیاحت کے حوالے سے، محفوظ سفر کے حوالے سے، اور اپنے کلچر کے حوالے سے، اپنی ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا نے جتنا اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے جھوٹے بیانیے کے اوپر خود کو سپر پاور سمجھنا، خود کو جناب دنیا میں ترقی یافتہ ترین معیشت سمجھنا، وہ سارے جب جھوٹے بیانیے گڑے جائیں گے، سرکار اس کو سپورٹ کرے گی، عدالتیں اس کو سپورٹ کریں گی، معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، تو پھر یہی حال ہوگا. اور میرا خیال یہ ہے کہ مسلسل ان کی جو سیاحت ہے اس میں گراوٹ آ رہی ہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو ان کی بنیادی سیاحت تھی وہ بھی بہت زیادہ مسلم ہیریٹیج کے اوپر بیس کرتی تھی، چاہے وہ تاج محل ہو، لال قلعہ ہو، جامع مسجد ہو، یا دوسری جو مسلمانوں کا ہیریٹیج ہے، اور اس کو انہوں نے تباہ کرنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نہ تو اصل ہیریٹیج اب دکھایا جا رہا ہے اور نہ ہی وہ محفوظ رہ گیا لوگوں کے لیے اور خصوصاً خواتین کے لیے. اور بالکل صحیح بات ہے کہ وہ ریپستان بنتا جا رہا ہے. اور اس حقیقت کو میرا خیال یہ ہے کہ اگین انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مشتاق وانی صاحب، اکثر ہم بات کرتے تھے کہ آج سیلوفور کو اگر انصاف مل جاتا، کنن پوشپورا کی خواتین کو اگر انصاف مل جاتا تو آج جو دلی ریپسٹ کیپٹل آف دا ورلڈ بنا ہوا ہے اور انڈیا کو جو ریپستان کہا جاتا ہے تو اسے کم از کم روکا جا سکتا ہے. کس قدر جو ہندوستان کا رویہ کشمیریوں کے ساتھ ہے اس کا یہ نتیجہ ہے جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. بالکل جی، مقبوضہ کشمیر میں یہ ریپ کیسز بہت زیادہ ہوئے ہیں. اچھا، میں ایک عینی گواہ بھی ہوں کہ میں 4 دفعہ انڈیا کا وزٹ کیا ہے، کشمیر کا وزٹ کیا ہے، تو میں نے دہلی میں بھی دیکھا کہ وہاں بہت کیسز ہوتے تھے. ایون جو فارنرز ہوتی تھی دہلی میں وہ کور کر کے نکلتی تھی، اچھا چادر لے کے. لیکن سری نگر میں جب وہ خواتین تو اسی اپنے امریکن ماحول میں یا یورپ کے ماحول میں گھومتی پھرتی تھی، انہیں کوئی وہاں خطرہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ شروع سے ہی وہاں ہے ہندوستان میں. ڈرنکس بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور وہ کوئی ضابطہ نہیں ہے. عدالتیں وہاں کی آپ کے سامنے ہیں، جب آپ نے جیسے سنا دیکھا. تو یہ واقعی حقیقتاً ہے. میں سالہ سال سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر یہی ہوتا ہے، ریپ ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ دہلی میں ایک چلتی بس میں ایک اجتماعی ریپ ہوا تھا، وہاں بہت ساری وہ اس میں انوالو تھے. کیا سزا ملی انہیں، کیا ہوا؟ تو یقیناً بھارت میں جو ہے کوئی قانون نہیں رہا، آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے، اور خاص کر یہ 11 سال سے جب سے مودی سرکار ہے وہاں تو کوئی قانون نہیں ہے. عدالتیں ان کے ماتحت چل رہی ہیں، ریپ کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کرتی ہے، ان کی استعمال اپنی ہو رہی پارٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو مائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ، تبصرہ اور شارٹس آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنے. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت.